کہ میں جن کو کہہ رہا ہوں غدار ہیں وہ غدار ہیں، وہ غدار ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے بہت سارے ثبوت رکھے ہیں، اب نیا ثبوت آپ کو دے رہا ہوں۔ حلیمہ خانم کی آڈیو لیک ہو گئی ہے جس میں وہ را کے ایجنٹ کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف بغاوت کرنے کی بات کر رہی ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی ہے۔ اس کے بعد اب آہستہ آہستہ یوتھیوں بچونوں کو بھی جواب مل رہا ہے، اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ یہ وہ عورت ہے حلیمہ خانم، عمران ریاض خان کی حلیمہ خانم، کہتی تھی کہ یہ نورہ کشتی کی لڑائی ہے، جو پاکستان انڈیا کی جو جنگ ہو رہی ہے، یہی مقصد تھا۔ اور جو لوگ مدرسوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں تو ان کو بھی انہوں نے سمجھ لیں کہ منہ توڑ جواب دے دیا ہے۔ عمران خان صاحب بھی جاتے تھے پیرنی کے پاس دم درود دلوانے کے لیے، بعد میں عدت میں نکاح کر کے آگے پتہ نہیں چلتا ان لوگوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، میں ہوں شراج چغتائی۔ ناظرین، اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جس میں سب سے پہلی خبر آپ کو دیتا ہوں کہ مرزا محمد علی انجینئر کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی ہے باقاعدہ طور پر۔ تو اس میں دفعات کون سے لگائے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں۔ اس کے علاوہ مدرسوں کے حوالے سے آئی جی پنجاب نے جو ایک پیغام جاری کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک طرف انجینئر صاحب کا موقف تھا کہ مدرسوں کو بند کر دو، یا سیکولر لوگوں کا یہ موقف تھا کہ مدرسے بند ہونے چاہیے، لیکن ایک طرف آئی جی پنجاب نے مدرسوں کے حوالے سے جو پیغام دیا ہے، ایک طرف مرزا محمد علی انجینئر کو لاک اپ میں ڈال کر اس کے بعد آئی جی کی طرف سے ایک پیغام آیا زبردست، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ حلیمہ خانم جو عمران ریاض خان کی لاڈلی بہن ہے، یا بہن سمجھ لیں یا کچھ بھی سمجھ لیں، ان لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب بھی جاتے تھے پیرنی کے پاس دم درود دلوانے کے لیے، بعد میں عدت میں نکاح کر کے آگے پتہ نہیں چلتا ان لوگوں کا۔ تو عمران ریاض خان کی حلیمہ خانم کی آڈیو لیک ہو گئی ہے، تو اس پر بھی بات کرتا ہوں۔ اس کی جو آڈیو وہ بھی آپ کو سناتا ہوں کہ کس طریقے سے اغیاروں کے ساتھ مل کر ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اکاؤنٹس جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے تھے، جس میں میجر گور آریہ اور بہت سارے جو ہیں ہندوستان سے، کچھ واشنگٹن سے بیٹھ کر، کچھ لندن سے بیٹھ کر، کچھ عمران ریاض خان کے ساتھ مل کر، کوئی عادل راجہ کے ساتھ مل کر، کوئی معین پرزادہ کے ساتھ مل کر، کچھ اکاؤنٹس کی تفصیلات سامنے آئی ہے جو سیکورٹی ایجنسی نے جو سوشل میڈیا کو فراہم کی ہے۔ تو اس میں کچھ ایسے اکاؤنٹ ہیں جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے تھے، جن میں حلیمہ خان کا بیٹا بھی شامل تھا۔ تو ان کے اکاؤنٹس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے کہ میں تفصیل کی طرف جاؤں، جتنے بھی نئے آنے والے دوست ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جتنی معلومات ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ ناظرین، سب سے پہلے مرزا محمد علی انجینئر کی خبر آپ کو بتاتا ہوں۔ مرزا محمد علی انجینئر پر جو ایف آئی آر کٹی ہے 295C کے تحت ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ یاد رہے یہ وہ دفعہ ہے جو نبی علیہ السلام کی شان میں جو گستاخی کرے تو اس کے خلاف یہ دفعہ پاکستانی آرٹیکل 295C کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، اور اس کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے۔ تو مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے، آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے صحابہ کرام سے لے کے اب تک سب لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں غلطیاں کی ہیں، جن میں امام اعظم ابو حنیفہ شامل ہیں، جن میں امام احمد بن حنبل شامل ہیں، امام شافعی شامل ہیں، اور بڑے بڑے محدثین مفکرین جنہوں نے ساری زندگی دین اسلام کے لیے کی، اور جن میں اولیاء اللہ شامل ہیں جن کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ یہ تو شے ہی کوئی نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے دین کے لیے بہت بڑا کام کیا تھا۔ اب وہ اپنے پروپیگنڈے کے تحت الفاظ کچھ اور استعمال کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے اس نے قائل کیا تھا۔ لیکن الحمدللہ دیکھیں، جتنا بھی آپ غلط راستہ اپنائیں گے آپ کو چھوٹ ملتی رہے گی، لیکن کہیں نہ کہیں جا کر آپ کے اوپر شکنجہ سخت ہوگا۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا مرزا محمد علی انجینئر کے خلاف بہت سارے لوگ پہلے کہتے تھے یار اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، جو مرضی آتا کہہ دیتا ہے، اسلام کے خلاف باتیں کر لیتا ہے۔ میں یہ کہتا تھا یار کس کے اوپر شکنجہ کہیں نہ کہیں سخت ہوگا، یہ سخت پکڑ میں آئے گا۔ تو جو شخص اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرے وہ کہیں نہ کہیں پکڑ میں تو آتا ہی ہے۔ تو پہلے اس نے یوٹیوب چینل بنایا، اس نے کہا میں تو لوگوں کی رہنمائی کے لیے چینل میں نے بنایا، اس سے کمائی نہیں کروں گا۔ آپ نے خود پھر دیکھا تھا کہ اسی چینل سے جس سے بیٹھ کے بکواس کرتا ہے اس کے اوپر اس نے مونیٹائز بھی کر لیا، اس سے پھر ارننگ بھی کر رہا ہے، اس سے پھر یہ عیاشیاں بھی کر رہا تھا۔ تو خیر، یہ جو مرزا انجینئر اس وقت لاک اپ میں ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر ہو چکی ہے 295C کے تحت۔ اور اب اس کے ساتھ ساتھ آئی جی پنجاب نے جو ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، ایک طرف مرزا کو اندر جیل میں رکھا اور دوسری طرف مدرسوں کے حوالے سے آئی جی پنجاب، یہ لاہور کا ایک مدرسہ ہے، وہاں سے جا کے یہ پیغام دے رہے ہیں۔ آپ خود ذرا پیغام سنیں۔
درسگاہ میں موجود ہیں جامعہ اشرفیہ لاہور میں. بہت سارے پاکستان اور اسلام کے دشمن کسی ایک ویڈیو کو لے کے کہ مدرسے میں یا مسجد میں کوئی بیہودہ حرکت ہوئی ہے, کسی ایک چھوٹے سے محلے کی مسجد یا مدرسے کی ویڈیو پوری دنیا میں وائرل کر دیتے ہیں, جیسے لگتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں تعلیم سختی سے دی جاتی ہے, مدارس کے اندر ظلم ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ یہ ایک عام سی بات ہے کہ بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے, یا ان کی مرضی کے خلاف ان کو پڑھایا جاتا ہے, یا صرف غریبوں کے بچے مدرسے میں آتے ہیں, یا ان کو مارا پیٹا جاتا ہے, چینوں سے باندھا جاتا ہے, یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے جو غیر اخلاقی, غیر اسلامی اور غیر قانونی ہے. اب ایک عظیم درسگاہ میں موجود ہیں, یہاں پہ کتنے ناظرین یقیناً یہ جو پیغام تھا آئی جی کا, یہ پاکستانیوں کے لیے اور جو وویلا مچا رہے تھے مدرسوں کے خلاف ان کے لیے ایک سخت پیغام ہے. ایک طریقے سے دیکھا جائے خود سمجھا رہے ہیں کہ یہاں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا, ہم تو اچانک آئے, اچانک آ کے ہم نے مدرسوں کا دورہ کیا ہے, اور بہت سارے مدرسوں کا نام انہوں نے لیا جس میں کوئی مار داڑ نہیں. ہاں ایک آدھ مدرسہ گاؤں کا کسی پر کسی قاری نے ظلم کر دیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے پاکستان کے علماء ایسے ہیں. یہ ان کے پیغام کا یہی مقصد تھا, اور جو لوگ مدرسوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں تو ان کو بھی انہوں نے سمجھ لیں کہ منہ توڑ جواب دے دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ اکاؤنٹس جو پاکستان کے اندر جو NCCIA کا جو ادارہ ہے انہوں نے پکڑے ہیں, جن میں اکاؤنٹس کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک اکاؤنٹ تھا بلال AI کے نام سے. یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ آپ ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں, اس کا اکاؤنٹ موجود ہے. اور جو DGISPR کا جو اکاؤنٹ تھا ان کے نیچے جا کر ان میں سے کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جب DGISPR کی طرف سے کوئی بھی ٹویٹ ہوتا ہے تو نیچے سے جا کر یہ غلط طریقے سے کومنٹ کرتے ہیں. تو اس میں PTI کے یوتھیے بچونگڑے بھی بہت سارے شامل ہیں. جیسے DGI کی طرف سے کوئی پوسٹ لگائی جاتی ہے, کوئی ٹویٹ کیا جاتا ہے تو اس کے نیچے جا کر یہ لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو یقیناً PTI کے کچھ لوگ تو موجود ہیں, اگر کم از کم ہزاروں کی تعداد میں تو ہوں گے, تو وہ چونگڑے بچونگڑے جا کر DGISPR کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہوتا تھا اس کے نیچے جا کر غلط طریقے سے کومنٹ کرتے, وہاں گالیاں لکھ دیتے تھے. تو ان میں سے کچھ اکاؤنٹس, ایک تو یہ ہے بلال AI کے نام سے, ایک نیمیسس کے نام سے, اور ایک پاکستان والی کے نام سے, اور ایک اور اکاؤنٹ بھی تھا چندن نام کا کوئی اکاؤنٹ ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے. تو اس کے علاوہ اور بہت سارے اکاؤنٹس ہیں, میرے پاس جو تفصیل آئی وہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا ہوں حلیمہ خانم, عمران ریاض خان کی حلیمہ خانم, ان کی بھی آڈیو آ گئی ہے. سر جی ذرا غور کریں, پوری پاکستانی قوم غور کرے کہ میں جن کو کہہ رہا ہوں غدار ہیں وہ غدار ہیں, وہ غدار ہیں. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, میں نے پہلے آپ کے سامنے بہت سارے ثبوت رکھے ہیں, اب نیا ثبوت آپ کو دے رہا ہوں. حلیمہ خانم کی آڈیو لیک ہو گئی ہے جس میں وہ را کے ایجنٹ کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف بغاوت کرنے کی بات کر رہی ہے, جس میں وہ اپنے ریاست پاکستان کے خلاف ایک نوجوان کو اکسا رہی ہے, اور اس میں پھر بات کر رہی ہے کہ میری باتیں پھر جو ہو جائیں اس کے بعد پھر اپنے میں سے. میری بات غور سے سنو, میرے دونوں بیٹے گرفتار ہو گئے ہیں, مجھے تم سب لوگ اس وقت مزید ایکٹیو چاہیے ہو. جی بالکل آپا, کیوں نہیں. کسی کو بھی خبر نہیں لگنی چاہیے کہ بدون سائبر کرائم میں پکڑے ہیں. یہ بیانیہ بناؤ کہ ریاست اب خان کو کمزور کرنے کے لیے اس کی فیملی اور بچوں تک پہنچ گئی ہے. جی ٹھیک ہے. ریاست مخالف بیانیہ بڑھا دو, کہو کہ 9 مئی میں میرے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا ہے. ریاست ظالم ہے, یہ بیانیہ بنا دو. لیکن آپا اگر ہم لوگ بھی پکڑے گئے تو. تم لوگ ٹینشن نہ لو, اور تم میرا نمبر سیو نہ کرنا, بات ہوتے ہی میسج ساتھ ساتھ ڈیلیٹ کرتے جاؤ. جی سمجھیے. یہ وقت بہت اہم ہے, سوشل میڈیا اسپیس کو خالی نہیں رکھنا. ڈیلیٹ کر دینا. جو شخص سے کہیں ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر آتا ہو پھر پاکستان سے باہر جاتا ہو, جو جس شخص سے یہ باتیں کر رہی ہے اور اس کا لنک سلیکٹ کیا, یہ خود ہو سکتا ہے را کا ایجنٹ ہو, تو جس کو یہ سمجھا رہی ہے کہ بیٹا تم جو ہے جو باتیں بعد میں ڈیلیٹ کر دینا اور تم پاکستان کے خلاف بیانیہ بناؤ, جو میرے بیٹے کو گرفتار کیا گیا اس پر پاکستان کے خلاف بیانیہ بناؤ. ناظرین یہ غدار, یہ ملک دشمن عناصر جب حالت جنگ میں ہماری فوج تھی اس وقت بھی یہ اسی طریقے سے لگے ہوئے تھے. اور یہ وہ عورتیں یہ کہتی تھی یہ نورہ کشتی کی لڑائی ہے. یہ وہ عورتیں حلیمہ خانم, عمران ریاض خان کی حلیمہ خانم کہتی تھی کہ یہ نورہ کشتی کی لڑائی ہے جو پاکستان انڈیا کی جو جنگ ہو رہی ہے. تو حالانکہ دیکھا جائے تو کتنے نوجوان ہمارے یہاں شہید ہو گئے تھے, کتنے حالات ایسے پیدا کر دیے گئے تھے. یہ تو الحمدللہ ہماری فوج کی کارکردگی تھی کہ پانسا پلٹ کے رکھ دیا, وہ منہ توڑ جواب دیا ہندوستان کو کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے. اس کے بعد اب آہستہ آہستہ یوتھیوں بچونگڑوں کو بھی جواب مل رہا ہے, اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. جو 9 مئی کا انہوں نے واقعہ انڈیا کے ساتھ مل کر, جس میں ثبوت آپ کے سامنے میں نے بہت سارے پہ رکھے بھی ہیں اور یہ آڈیو بھی یہ ثبوت ہے کہ انڈیا کے ساتھ مل کر ہمیشہ یہ سازشیں رچاتے رہیں پاکستان کے خلاف ہمیشہ یہ کمپین کرتے رہیں. تو ناظرین فی الوقت اتنا ہی کافی ہے. اپنے لیے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. اللہ حافظ.